اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر موجود وہ کمرہ نما عمارت جس میں مزارات پاک ہیں اسے محل شریف کہا جاتا ہے۔ دربار عالیہ کی مسجد اور محل شریف کی عمارات ملحقہ ہیں جن کے درمیان ایک برآمدہ ہے جس میں قرآن مجید کے بے شمار نسخے موجود ہیں۔ اس برآمدہ کے زیر سایہ زائرین قرآن مجید کی تلاوت میں دن رات مشغول رہتے ہیں۔ محل شریف کی دیواروں کے اندرونی و بیرونی حصوں میں خاص قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن میں سے سبز رنگ اپنی پرکشش کیفیات عیاں کرتا رہتا ہے۔ محل شریف کا رخ جانب مشرق ہے جس کے دروازہ سے بالائی حصہ میں سنگ مرمر کی بڑی بڑی سلیٹیں لگی ہوئی ہیں جن پر سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کندہ ہیں جو طالبان حق کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ ہر کے طالب حق بود من حاضرم از ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا۔ آپ فرماتے ہیں اے طالب حق سن ذرا جلدی سے آ، ابتدا سے انتہا تک ایک دم بخش دوں گا۔ اے طالب آ طالب آ طالب آ، تجھے پہلے روز ہی قرب الہی سے آشنا کروں۔ دربار عالیہ اور محل شریف کی تعمیر و تزئین کی تکمیل سجادہ نشین ساتویں حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہوئی۔ محل شریف پر زرد، نیلی اور سبز کانسی کاری کے علاوہ آیات و اشعار سے تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ محل شریف کی چھت کے اندرونی حصہ میں اعلیٰ رنگوں سے اسم اللہ ذات اور اسم ہو اس خوبصورتی اور حسن ترتیب سے منقش کیا گیا ہے کہ ساری فضا اللہ کے ذکر سے منور و معطر نظر آتی ہے۔ محل شریف کی چھت کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ محل شریف کے دو دروازے ہیں، ایک جانب مشرق اور دوسرا اس کے مد مقابل جانب مغرب ہے۔ اسی طرح جانب جنوب و شمال دیواروں کے درمیان میں ایک دوسرے کے مد مقابل جالیاں لگی ہوئی ہیں جن سے خواتین مزارات پاک کی زیارت کرتی ہیں کیونکہ خواتین کو محل شریف میں داخلے کی اجازت ہی نہیں۔ محل شریف کے اندر وسط میں سر اسرار ذات یاہو فنا فی ہو فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لکڑی کا بنا ہوا رنگین اور بڑا پلنگ موجود ہے اور مزار پاک کے اوپر ہمہ وقت عمدہ کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پلنگ پر آرام فرما رہے ہیں۔ محل شریف کے درمیان میں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پلنگ مبارک موجود ہے۔ ارد گرد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 8 سجادہ نشینوں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے 10 با نصیب و بلند مرتبہ ہستیوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ شرقی دروازہ میں داخل ہوں تو دائیں جانب شمال مشرقی کونے میں سلطان الاولیاء حضرت شیخ سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سجادہ نشین چھٹے ہیں کا مزار پاک ہے۔ ان کے ساتھ ان کے پوتے اور سجادہ نشین 8ویں قبلہ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے جن کے ہم پہلو ان کے برادر صغیر سجادہ نشین 9ویں قبلہ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ شرقی دروازہ سے بائیں جانب جنوب مشرقی کونا میں سجادہ نشین 8ویں کے برادر صغیر اور سجادہ نشین 9ویں کے برادر کبیر قبلہ حضرت حافظ محمد فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ محل شریف کے غربی دروازے سے داخل ہوں تو بائیں جانب یعنی شمالی مغربی کونا میں اس محل شریف کی تعمیر و تزئین آرائش کرنے والی ہستی قطب دوران غوث زمان قبلہ حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے پوتے اور قبلہ حضرت حافظ محمد فیض سلطان کے فرزند ارجمند حضرت محمد منظور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پلنگ مبارک کی غربی و شرقی جانب لمبی لمبی 2 چوکھنڈیاں موجود ہیں، جن میں 6 مزار مبارک ہیں۔ ان 12 مزارات میں سے 4 مزارات میں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، 4 مزارات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین، جبکہ 4 مزارات میں آپ کی اولاد سے مختلف مقدس ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ ان کے آرام فرمانے کی ترتیب کے بارے میں تو معلومات حاصل نہ ہو سکیں، البتہ ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ بن سجادہ نشین اول حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دوئم، حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بن سجادہ نشین دوئم، حضرت سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین سوئم، حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین چہارم، حضرت سلطان یار محمد رحمۃ اللہ علیہ بن شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ بن شیخ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بن شیخ سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین پنجم، حضرت نور محمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ بن سجادہ نشین پنجم، حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ طالبان حق شب و روز محل شریف کے گرد خفی و جلی ذکر کرتے نظر آتے ہیں، مگر محل شریف میں داخل ہونے والے زائرین میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے لبوں سے باہر کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ محل شریف میں حاضر ہونے والا اگر تصوف و سلوک کے حوالہ سے بد عقیدہ یا بے ادب ہو تو اسے کسی قسم کا کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق، محبت، عقیدت، ادب و آداب اور عجز و انکساری کو اپنے من میں بسا کر حاضری دی جائے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت طالبان حق کو مسلسل بلاوا دیے جا رہے ہیں، لیکن زائرین کے لیے صحیح معنوں میں طالب ہونا لازمی و ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری کے لیے محل شریف میں داخل ہوتے ہیں اور واقعی طالب بن کر عرض کیا کرتے ہیں، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ فقیر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تربت کو کوہ طور کی طرح سمجھو، اے موسوی اٹھ، تربت باہو سے نور ظاہر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاک سے ہر وقت ہو ہو کی آواز آ رہی ہے، وہاں کی مٹی بھی ہو 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 کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔